امریکہ نے H-1B ویزا کی فیس بڑھا دی۔ ایسے میں کون سے ممالک فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آج کے موضوع پر بات کرنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ پروٹیکشنزم کیا ہے۔ جب کوئی ملک پروٹیکشنزم کی پالیسی اپناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے وسائل کو درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں، خواہ وہ وسائل انسانی ہوں یا مادی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی اسی پالیسی کی وجہ سے آج کل زیر بحث ہیں۔ ناظرین، امریکہ ایک بار پھر اپنی پروٹیکشنسٹ پالیسی کے باعث عالمی خبروں میں ہے۔ پچھلے دنوں امریکہ نے H-1B ویزا کے قوانین میں نہ صرف نئی پابندیاں عائد کی ہیں بلکہ ویزا فیس بھی بڑھا دی ہے۔ یہ وہ ویزا ہے جس کے تحت دنیا بھر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ سائنسدان، انجینئر اور ٹیکنالوجی کے ماہرین امریکہ جا کر کام کرتے ہیں۔ مگر اب بڑھتی ہوئی رکاوٹوں کی وجہ سے بہت سے ماہرین امریکہ جانے کے بجائے دوسرے ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ تبدیلی صرف امریکہ کی امیگریشن پالیسی نہیں بلکہ اس کی پروٹیکشنسٹ سوچ کی عکاس ہے۔ ناظرین، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی افرادی قوت میں زیادہ مواقع صرف امریکی شہریوں کو ملیں، لیکن دوسری جانب دنیا کے کئی ممالک اس مواقع کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کن کن ممالک نے فوری اقدامات کیے اور اب وہ ماہرین کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ برطانیہ۔ فائنانشل ٹائمز کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر ماہرین کے لیے ویزا فیس مکمل طور پر ختم کرنے کی تجاویز پر غور کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے ایک گلوبل ٹیلنٹ ٹاسک فورس بنائی ہے جس کا مقصد ہے دنیا بھر سے سائنسدان اور ڈیجیٹل ماہرین برطانیہ آئیں اور وہاں کی معیشت کو فروغ دیں۔ یعنی جو دماغ پہلے امریکہ جاتے تھے اب برطانیہ انہیں اپنے ملک لے جانا چاہتا ہے۔ چین نے 1 اکتوبر سے ایک نیا کے ویزا متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کو یہ سہولت ملے گی کہ وہ کسی پیشگی ملازمت یا تحقیقی آفر کے بغیر بھی چین آ کر پڑھ سکیں یا کام کر سکیں۔ بیجنگ نے صاف کہا ہے کہ وہ دنیا بھر کے اعلیٰ صلاحیت رکھنے والے افراد کو خوش آمدید کہے گا، یعنی چین اب امریکہ کی سختیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے ملک کی سائنسی ترقی تیز کرنا چاہتا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدارتی چیف آف سٹاف کونگ ہون سک نے واضح کیا ہے کہ ان کی حکومت امریکہ کی پالیسیوں سے فائدہ اٹھائے گی۔ وہ سائنسدانوں اور انجینئرز کو کوریا آنے کے مواقع دیں گے اور اگلے سال کے بجٹ میں خصوصی طور پر مصنوعی ذہانت اور ہائی ٹیک معیشت کو ترجیح بھی دی جائے گی۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ کوریا اپنی معیشت کو امریکہ کے مقابلے میں زیادہ کھلا اور جدید بنانا چاہتا ہے۔ بات کرتے ہیں کینیڈا کی۔ کینیڈا ہمیشہ سے غیر ملکی ماہرین کے لیے پرکشش رہا ہے اور اب اس نے مزید سہولتیں دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کینیڈا نے اپنے کمپریہنسو رینکنگ سسٹم کی حد بھی ختم کر دی تاکہ زیادہ ماہرین مستقل رہائش کی درخواست دے سکیں۔ یہی نہیں، وہ پرانی اسکیم دوبارہ متعارف کروانے جا رہا ہے جس کے تحت H-1B ویزا ہولڈرز کو کینیڈا میں 3 سال تک زیادہ سازگار شرائط پر رہنے کی اجازت ہوگی۔ یہ اسکیم جولائی میں بند ہو گئی تھی کیونکہ 10,000 درخواستیں فوراً پوری ہو گئی تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کے لیے کیا یہ سب معنی رکھتا ہے؟ ایک طرف وہ اپنی پروٹیکشنسٹ پالیسی کے تحت مقامی لوگوں کو مواقع دینا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف دنیا کے دوسرے بڑے ممالک برطانیہ، چین، جنوبی کوریا اور کینیڈا انہی پالیسیوں سے فائدہ اٹھا کر بہترین دماغ اپنی طرف لے جا رہے ہیں۔ یعنی امریکہ اپنے سخت اقدامات سے شاید وقتی طور پر مقامی ووٹرز کو تو خوش کر لے، مگر طویل مدتی طور پر وہ اپنی ساکھ اور دماغی سرمایہ کھو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ آج کی دنیا میں ٹیلنٹ ایک اثاثہ ہے۔ جو ملک ماہرین کے لیے دروازے کھولتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے، اور جو ملک دیواریں کھڑی کرتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اپنی پروٹیکشنسٹ پالیسی پر قائم رہتا ہے یا بدلتی عالمی حالات کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلنٹ کو روکنے کے بجائے اس کے لیے مواقع پیدا کرنا زیادہ ضروری ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ H-1B ویزا کے پیچھے دراصل عالمی مقابلہ بازی کی ایک بڑی کہانی چھپی ہے۔ پھر ملیں گے ایک دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان عاصم اسلم کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے CNN پاک نیوز۔ اللہ حافظ۔